معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 2، انگریزوں سے پہلے اور نو آبادیاتی دور کا پنجاب۔ سب ہیڈنگ: تقسیم کے فسادات سے قبل، فرقہ وارانہ تصادم۔ مذہبی شناخت کو بنیاد پرستی کا رنگ دینے سے گاہے بگاہے فرقہ وارانہ کشیدگی بلکہ تصادم تک پیدا ہوتا رہا۔ پنجاب کے مرکزی شہر و دارالحکومت میں رونما ہونے والے واقعات اہم ہیں۔ ایک تو 1926 میں توہین امیز کتاب نعوذ باللہ رنگیلا رسول تھی، جس میں گستاخانہ مواد شامل تھا۔ پھر 6 اپریل 1929 کو ایک مسلمان نوجوان علم دین نے کتاب کے پبلشر کو چھریاں مار کر قتل کر دیا۔ راجپال کے بیٹے دینا ناتھ ملہوترا نے مجھے بتایا کہ اصل میں کتاب کا مصنف ایک ہندو پنڈت چموپتی تھا، جس نے یہ کتاب 1920 میں ایک مسلمان کی طرف سے بھگوان کرشن اور آریہ سماج کے بانی سوامی دیانند کے خلاف توہین آمیز کتاب کے جواب میں لکھی۔ دینا ناتھ ملہوترا کے والد راجپال نے وعدہ کیا کہ وہ کتاب کے مصنف کا نام سیگا راز میں رکھیں گے، جس سے مسلمانوں کا غضب پبلشر پر ٹوٹ پڑا۔ کتاب کی اشاعت پر راجپال کو 18 جنوری 1927 کو انگریز حکومت کی طرف سے اشتعال انگیزی پھیلانے کے جرم میں 18 ماہ قید اور 1000 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی، لیکن اس سزا سے لاہور کے نوجوان مسلمان علم دین کا فیصلہ ٹھنڈا نہ ہوا اور اس نے راجپال کو قتل کر دیا۔ لاہور کے ہندوؤں نے اس کی آخری رسومات میں بہت بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ جب علم دین کے خلاف قتل کے مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تو ان کا دفاع میاں فرخ حسین نے کیا۔ سیشن کورٹ نے ملزم کو موت کی سزا سنائی۔ ان دنوں مشہور شاعر علامہ اقبال اور میاں عبدالعزیز علم دین کو بچانے کے لیے مسلمانوں کی کوششوں کی قیادت کر رہے تھے۔ علامہ اقبال نے محمد علی جناح سے کہا کہ وہ بامبے سے لاہور آ کر لاہور ہائی کورٹ میں علم دین کا مقدمہ لڑیں۔ جناح نے رضامندی ظاہر کر دی۔ عدالت میں محمد علی جناح کا موقف تھا کہ علم دین ایک ان پڑھ نوجوان ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف توہین آمیز زبان پر مشتعل ہو گیا، لہٰذا اسے پھانسی نہیں چڑھانا چاہیے۔ البتہ انہوں نے علم دین کے اقدام یعنی کسی کو قتل کرنا کی حمایت نہ کی۔ 17 جولائی 1927 کو لاہور ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں سیشن کورٹ کی سزا کا فیصلہ برقرار رکھا۔ علم دین نے حکومت کو رحم کی اپیل بھیجی، جو مسترد کر دی گئی۔ چنانچہ علم دین کو 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی میں تختہ دار پر چڑھا دیا گیا اور وہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مسلمانوں نے ہنگامے شروع کر دیے اور مطالبہ کیا کہ میت لاہور لائی جائے۔ مسلمان رہنماؤں کی اس یقین دہانی کہ یہ جلوس اور مظاہرہ پرامن ہوگا، میت علم دین کے ورثاء کے حوالے کر دی گئی اور انہیں لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ علم دین کے ورثاء نے علامہ اقبال کو نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں گناہ گار آدمی ہوں، اس لیے نماز جنازہ کسی پرہیزگار کو پڑھانی چاہیے۔ علامہ اقبال نے علم دین کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ مولانا ظفر علی خان نے بھی جنازے میں علم دین کے جذبے کی زبردست تحسین کی۔ ان دو برسوں کے درمیان مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تعلقات کافی کشیدہ رہے۔ سب ہیڈنگ: مسجد گردوارہ شہید گنج کا تنازع۔ مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان لاہور میں ایک گردوارہ تعمیر کرنے پر کشیدگی پھیل گئی۔ اس گردوارے کے بارے میں مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ یہاں پہلے ایک مسجد تھی، جسے رنجیت سنگھ کے دور میں شہید کر کے گردوارہ تعمیر کیا گیا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں اس تنازع میں شدت آنے لگی۔ اس واقعے پر مسلمانوں کے جذبات کو میاں مصطفیٰ کمال پاشا نے مفصل انداز میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے اس کا آغاز
لاہور میں اپنے خاندان کے سیاست میں کردار سے کیا ہے۔ سب ہیڈنگ: میاں مصطفیٰ کمال پاشا۔ میں 1928 کو لاہور کے مشہور ارائیں خاندان میں پیدا ہوا۔ والدین نے میرا نام مصطفیٰ کمال رکھا، لیکن لوگوں نے مشہور ترک لیڈر کمال اتا ترک کی یاد میں مجھے پاشا کہنا شروع کر دیا۔ میرے دادا نور الدین کاڈا ایک مشہور شخصیت تھے۔ پنجاب میں کاڈا کا مطلب ڈھونڈ نکالنے والا ہے۔ اگر کسی مسئلے کا کوئی حل نہ نکلتا تھا تو میرے دادا کو ثالث مقرر کیا جاتا تھا اور وہ پیچیدہ مسئلے کا بھی ایسا حل نکالتے کہ تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہوتا۔ میرے والد میاں فیروز دین کو 1919 میں اس الزام میں جیل بھیج دیا گیا کہ انہوں نے کینٹ کے علاقے میں ایک فتویٰ تقسیم کیا تھا جس میں انگریز فوج میں شمولیت کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ جیل میں کبھی وہ معاشقی یا کبھی خدمتگار کا بحروب بدل کر مختلف بیرکوں میں چلے جاتے۔ چنانچہ انہیں باغی قرار دے کر موت کی سزا سنا دی گئی۔ کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ خود کو فاطر العقل انسان کے طور پر پیش کریں، جس پر انہوں نے عمل کیا۔ میرے دادا نے بھی موقف اختیار کیا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں، اس لیے اسے رہا کیا جائے۔ ممتاز احرار رہنما شورش کشمیری نے بھی میرے والد پر ایک آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے یہ کہانی پیش کی۔ میرے والد نے مسجد شہید گنج کے تنازع کے دوران اہم کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ پنجاب کا گورنر ایمرسن دراصل امر سنگھ تھا، اس لیے وہ سکھوں کی حمایت کر رہا تھا۔ چنانچہ انہیں مونٹگمری جیل میں بند کر دیا گیا۔ میرے والد نے 1937 کے لگ بھگ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے مجلس احرار، جو کانگریس نواز مسلمانوں کی نمائندہ سمجھی جاتی تھی، کے مقابلے میں مولانا ظفر علی خان اور احمد سعید کرمانی کے والد سے مل کر مجلس اتحاد ملت بنائی۔ 1935 میں مسلمانوں اور سکھ جنونیوں کے درمیان مسجد گردوارہ شہید گنج کا تنازع ایک خون ریز تصادم میں تبدیل ہو گیا۔ دونوں مذاہب کے نزدیک یہ جگہ مقدس سمجھی جاتی تھی۔ فسادات میں کئی افراد مارے گئے اور کئی روز تک امن و امان کی صورتحال مخدوش رہی۔ اس کی باز گشت 1936 میں بھی سنی جاتی رہی۔ کئی ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں نے بتایا کہ ہنگاموں کے دوران متعدد افراد کو چھرا گھونپ کر ہلاک کر دیا گیا۔ پروفیسر چمن لال اروڑہ، جن کا آبائی گھر لاہور میں تھا، نے مجھے 4 جنوری 2005 کو جلندھر میں ملاقات کے دوران بتایا کہ شہر گنج کے تنازع نے مسلمانوں اور غیر مسلموں، بالخصوص سکھوں کے ساتھ بد اعتمادی کی فضا قائم کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ برانتھر روڈ پر میرے ایک ہندو ہمسائے نے مظاہرین کے مطالبے کے برعکس دکان بند نہ کی، جس پر مسلمان فسادیوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ مسلمان نہایت جارحانہ موڈ میں تھے اور غیر مسلم کافی عدم تحفظ کا شکار تھے۔ سکھ بھی اتنے ہی انتشار پسند تھے، لیکن وہ بہت چھوٹی اقلیت تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں اور سکھوں میں اجنبیت وہاں سے شروع ہوئی جو آگے تک برقرار رہی۔ مسلمان لیڈر ایسے پرتشدد رویے کے نتائج کا پوری طرح اندازہ نہ لگا سکے۔ علامہ اقبال نے فسادیوں کو پرامن کرنے کی بجائے مزید اشتعال دلایا۔ گورنر ایمرسن نے اپنی 15 روزہ خفیہ رپورٹ میں 16 نومبر 1936 کو لکھا کہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں لاہور میں شہید گنج کا تنازع دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے۔ اس کی سب سے زیادہ ذمہ دار اتحاد ملت تنظیم ہے۔ یہ تنظیم جولائی 1935 میں شہید گنج کے واقعے کے دوران قائم کی گئی تھی۔ اس تنظیم نے الیکشن کے لیے کئی امیدوار نامزد کیے ہیں۔ موجودہ حالات میں توازن کی کامیابی کے بہت کم امکانات ہیں، کیونکہ شہید گنج کے واقعے کے بارے میں لوگوں کے احساسات کی شدت میں کمی آئی ہے اور تنظیم کا اثر و رسوخ بھی کم ہوا ہے۔ چنانچہ انتخابات میں اپنی کامیابی کے امکانات میں اضافے کے لیے
یہ لوگ اس تحریک کو دوبارہ زندہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور انہوں نے کھلے عام سول نافرمانی کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں شہید گنج پر سکھوں کا حق تسلیم کر لیا، لیکن مسلم سکھ تعلقات بے دستور کشیدہ رہے، اور جب تقسیم پنجاب کا تنازع گمبھیر ہو گیا تو ایسے عوامل نے سکھوں کو یہ فیصلہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا کہ وہ مسلمانوں کی بجائے ہندوؤں اور کانگریس کا ساتھ دیں۔ اس طرح راولپنڈی اور ملتان میں بھی مسلمانوں اور سکھوں اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں۔ راولپنڈی میں 1926 جبکہ ملتان میں 1929 میں پہلا تصادم ہوا۔ امرتسر میں مذہبی بنیادوں پر 1940 میں تصادم ہوا۔ گجرانوالہ، جالندھر اور دیگر قصبوں میں بھی کشیدگی اور جھڑپوں کے واقعات رونما ہوئے۔ کچھ اور مقدمات پر بھی گاہے بگاہے لڑائیاں ہوئیں، تاہم ان پر کنٹرول پا لیا گیا۔ اسی ضمن میں مقامی لیڈروں اور عمائدین نے اہم کردار ادا کیا۔ سب ہیڈنگ: فلاح و بہبود کی سرگرمیاں۔ پنجاب کی صورتحال کی پیچیدگی کا اندازہ تمام مذاہب فلاح و بہبود کے اقدامات کی حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہندو اس شعبے میں آگے تھے۔ انہوں نے ہسپتال، مفت ڈسپنسریاں، گھوڑوں اور مویشیوں کے لیے پانی کے حوض تعمیر کیے۔ صرف لاہور میں سر گنگا رام ہسپتال، جانکی دیوی ہسپتال، گلاب دیوی ہسپتال، صرف گوال منڈی میں ڈاکٹر کھیراٹ ڈسپنسری ہندوؤں نے بنائے تھے۔ دیال سنگھ کالج بھی سکھ مت سے ہندو مذہب قبول کرنے والے دیال سنگھ نے تعمیر کرایا۔ مسلمان اور سکھ مزاروں اور گردواروں پر بلا جھجک نیاز تقسیم کرتے تھے۔ اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم سے متعلق سامان کی فراہمی میں عیسائی آگے تھے۔ مختصر یہ کہ جدید پنجاب کے تمام مکینوں میں ایک گو نہ خیر سگالی کی فضا پائی جاتی تھی۔ جہاں تک فلاح عام کا تعلق ہے تو نئے دور کے پنجاب کی تاریخ میں ایک نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ میں گنگا رام کی پڑپوتی شیلا فلیتھر سے 7 جولائی 2006 میں برکشائر کاؤنٹی، لندن کنیوا کے علاقے میں ملا ہوں، جو برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان بالا دارالامراء کی رکن تھیں۔ انہوں نے لاہور کو ان الفاظ میں یاد کیا۔ سب ہیڈنگ: بیرونس شیلا فلیتھر۔ میں 13 فروری 1934 کو لاہور میں پیدا ہوئی۔ میری داستان حیات کا میرے خاندان کی لاہور اور اس کے باسیوں سے وابستگی سے گہرا تعلق ہے۔ ان دنوں کسی کو دوست بنانے یا نہ بنانے میں مذہبی شناخت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تھا۔ نہ صرف امراء میں بلکہ عام لوگوں کے درمیان بھی خیر سگالی اور ہم آہنگی کی فضا پائی جاتی تھی۔ ہمارا بڑا گھر آج کل شیر پاؤ پل کے نام سے مشہور علاقے میں تھا، مطلب گلبرگ کا علاقہ۔ وہاں میرے والد نے کئی کارخانے لگا رکھے تھے: برف خانہ، کٹلری فیکٹری، بیکری اور سوڈا واٹر کا کارخانہ۔ اپنے آباء و اجداد کے انسان دوست فلسفے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے مالکان اور فیکٹری ملازمین میں دوستانہ تعلق قائم کر رکھا تھا۔ فیکٹری ورکروں کے لیے کوارٹروں کی ایک لمبی قطار تھی، جبکہ انتظامی عہدوں پر فائز ملازمین کے لیے نسبتاً بڑے مکانات بھی تعمیر کیے گئے تھے۔ ہمارے ملازمین میں ہر عقیدے کے افراد شامل تھے جو اپنے مکانات میں رہتے تھے۔ ہمارے خاندانی دوستوں میں کئی مسلمان تھے اور کئی افراد کو ہم اپنے خاندان کا فرد ہی تصور کرتے تھے۔ مجھے بالخصوص ایک شیعہ خاندان یاد ہے جس کے ساتھ ہمارے گہرے مراسم تھے، اور میں ان کی ایک لڑکی کے ساتھ امام باڑہ جاتی تھی۔ میری والدہ جو بنیاد پرست ہندو تھیں، وہ عام طور پر مسلمانوں کے گھر کھانا پسند نہیں کرتی تھیں، لیکن وہ مسلمان حکیم کے گھر کھا لیتی تھیں۔ اسی خاندان کے اظہر علی حکیم آج بھی لاہور میں مقیم ہیں۔ میں نے 1992 میں پہلی بار اور پھر 1996 اور 1998 میں لاہور کا دورہ کیا۔ پرانی عمارتیں بے دستور تھیں، صرف
لاہور شہر بھارتی شہروں کی طرح گنجان آباد ہو چکا تھا۔ یہاں انگلینڈ میں بھی میرے کئی اچھے پاکستانی دوست ہیں اور ان میں کئی یہ جان کر خوش ہوتے ہیں کہ میں گنگا رام کی اولاد ہوں۔ لیڈی فلیتھر نے اپنی یادداشتیں بتاتے ہوئے کہا کہ ان کے خاندان کو مئی 1947 میں ہنگامے عروج پر پہنچنے کے بعد لاہور چھوڑنا پڑا۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں کہ میں مصنف نے 1962 میں گنگا رام ہسپتال سے ہی اپینڈکس کا آپریشن کرایا تھا۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ گنگا رام ہسپتال کے قریبی علاقے مزہنگ کے مکین بشمول میرے دادا الحاج میاں علم دین نے ہسپتال میں 100 بستروں کا وارڈ بنانے کے لیے عطیہ دیے تھے۔ سلمیٰ محمود نے پنجاب کا ایک عظیم بیٹا کے عنوان سے اپنے ایک مضمون میں گنگا رام کے حالات زندگی بیان کیے ہیں۔ وہ ایک سیلف میڈ انسان تھے جنہوں نے سخت محنت کی، پیسے کمائے اور پھر بہت کچھ خیرات کیا۔ تعلیمی شعبے میں ان کی خدمات کا ذکر ہو تو انہوں نے لیڈی مکلیگن اسکول برائے گرلز تعمیر کرایا، جس کا ایک حصہ تمام مذاہب کی بچیوں کے لیے وقف تھا۔ ہیلے کالج آف کامرس کی تعمیر گنگا رام کی طرف سے کئی لاکھ روپے کے عطیے سے ممکن ہو سکی۔ ڈی اے وی کالج کے لیے بھی انہوں نے کثیر عطیہ دیا۔ اب یہ اسلامیہ کالج سول لائنز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ سلمیٰ محمود لکھتی ہیں کہ گنگا رام کا سب سے متاثر کن فلاحی اقدام گنگا رام مفت ہسپتال کی تعمیر تھا۔ انہوں نے کوئنز روڈ اور لارنس روڈ کے سنگم پر 1921 میں اراضی خریدی۔ اس کے بعد 1,31,500 روپے کی لاگت سے عمارت مکمل کر کے بلا تفریق مذہب اور ذات ضرورت مند مریضوں کے علاج کے لیے کھول دی۔ 1923 میں اس ہسپتال کے انتظامی معاملات گنگا رام ٹرسٹ سوسائٹی نے سنبھال لیے اور آج یہ لاہور میں میو ہسپتال کے بعد علاج و معالجے کی سہولیات کی فراہمی میں دوسرا بڑا ہسپتال ہے۔ میری والدہ بھی وہاں کافی عرصے تک انتظامی عہدے پر فائز رہیں اور میرے دونوں بچوں نے بھی گنگا رام ہسپتال میں ہی جنم لیا۔ اس لیے اس ہسپتال کی ہمارے دل میں کافی قدر و منزلت ہے۔ سب ہیڈنگ: تینوں مذاہب کے درمیان سماجی تعلقات۔ ذاتی اور مقامی سطح پر تینوں مذاہب کے درمیان روزمرہ کے معاملات میں رابطے ہوتے تھے۔ زراعتی شعبے میں گاؤں کی زرعی پیداوار میں مختلف برادریوں کے خدمات سر انجام دینے والے افراد کو حصہ دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ خوشی و غمی کے موقع پر بھی مل جل کر کام کیا جاتا تھا۔ مسلمان ہندوؤں کا تیار کردہ کھانا کھا لیتے تھے اور البتہ ہندو صرف کھانے کا کچا سامان قبول کرتے تھے۔ محلوں اور دیہات میں سماجی رابطے اور تعلقات کار دوستانہ تھے۔ قصبوں اور دیہات میں علاقے کے بڑے جمع ہو کر مشترکہ مسائل پر مشاورت اور فیصلے کرتے تھے۔ ایسے دیہات بھی تھے جہاں مسلمان اور ہندو کھیتی باڑی مل جل کر کرتے تھے۔ دکاندار زیادہ تر ہندو اور کچھ سکھ تھے۔ تاہم شاید زیادہ اہم یہ بات تھی کہ اہل پنجاب اپنے اپنے سماجی یا ثقافتی بندھنوں میں منظم تھے۔ بزرگ روحانی شخصیات اور بدروحوں پر سب کا اعتقاد تھا۔ عام دیہاتی باشندے ایک دوسرے سے مشکل میں مدد مانگتے تھے۔ یوں ان کے درمیان باہمی اور وسیع تر وفاداری کا تعلق تھا۔ جہاں ہندو اور سکھ دونوں مسلمانوں کے بزرگوں کے مزارات پر حاضری دیتے تھے، وہاں مسلمان بھی روحانی اور جسمانی امراض یا مشکلات کے حل کے لیے پنڈتوں اور سادھوؤں سے رجوع کر لیتے تھے۔ مسلمان اور ہندو دونوں سکھ مت کے بانی بابا گرو نانک کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ کئی سکھ اور ہندو مسلمان بزرگوں کے مرید تھے۔ اس کا اندازہ آپ اس کہانی سے لگا سکتے ہیں جو مجھے 7 جنوری 2005 میں پٹیالہ میں امریک چند آلووالیہ نے سنائی۔ ہمارا خاندان ممتاز سکھ شخصیت بندہ بہادر کے دور میں سرہند سے پٹیالہ میں منتقل ہوا تھا۔ میری پیدائش 1925 میں ہوئی۔
ہم راسخ العقیدہ ہندو لیکن پیر حضرت سخی سرور کے مرید بھی تھے، جن کا مزار ڈیرہ غازی خان میں ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو اپنے والدین کے ساتھ وہاں دربار پر جاتا تھا۔ ہندو، مسلمان اور سکھ ایک کنبے کی طرح رہتے تھے۔ ان کے درمیان بہت زیادہ پریم پیار تھا۔ مسلمان ہمیں کھانے کے لیے بغیر پکائے ہوئے سامان بشمول گوشت بھیجتے تھے، جبکہ وہ ہمارا پکا کھانا بلا جھجک تناول کر لیتے تھے۔ ہم گوشت صرف بکرے اور بھیڑ کا کھاتے تھے، یعنی گائے کا گوشت نہیں، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہوتا۔ پٹیالہ میں کئی مسلمان قصاب رہتے تھے اور ہم ان سے حلال گوشت خرید لیتے تھے۔ انگریز محقق سر ڈینیل ایبٹسن 1994 نے اپنی کتاب پنجاب کی ذاتیں میں لکھا ہے کہ پنجاب میں مقیم مسلمان، سکھ اور ہندو دیہی برادریوں کی اکثر گوتیں ایک ہی تھیں۔ البتہ ہندوؤں کی تاجر اور براہمن ذاتوں سے مسلمان بننے کی تعداد بہت کم تھی۔ یہ صورتحال پنجاب کے مختلف علاقوں میں مختلف تھی۔ جاگیردار ایک طاقتور طبقہ تھا جو کاشتکاروں اور ہنرمندوں سے معاوضے پر اور بلا معاوضہ کام لیتا تھا، اور یہ لوگ خود نوآبادیاتی نظام کے رکھوالے کے طور پر کام کرتے تھے۔ زیادہ تر جاگیردار مسلمان تھے، جبکہ تھوڑی تعداد ہندوؤں اور سکھوں کی بھی تھی۔ وہ دیہی علاقوں میں امن امان برقرار رکھنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے تھے اور انگریز فوج کے لیے بھرتیاں بھی کرتے تھے۔